مغربی ساحلی علاقے جو ہیں ان کی آب و ہوا وسطی اور مشرقی علاقوں کی نسبت زیادہ معتدل ہے، ٹھیک ہے، یعنی گرمیوں میں کم گرمی اور سردیوں میں کم سردی، اور شمالاً جنوباً نارتھ امریکہ کی جو ہے وہ 50 درجے ارض بلد کے طول و ارض بلد کے پھیلاؤ کی وجہ سے بھی اس کے مختلف علاقوں میں آب و ہوا میں بہت اختلاف پائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ شرقاً غرباً بھی یہ کافی زیادہ چوڑائی میں پھیلا ہوا ہے، اور بحر الکاہل سے ملحقہ ساحلی علاقوں میں جو بارش ہے وہ عام طور پہ 500 ملی میٹر سالانہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہے بحر الکاہل، یہ اس سے ملحقہ جتنے بھی ساحلی علاقے ہیں یہاں پہ بارش جو ہے 500 ملی میٹر سالانہ سے زیادہ ہوتی ہے، جبکہ اندرونی حصوں میں انہی خطوط ارض بلد پر بارش کی مقدار جو ہے وہ 200 ملی لیٹر سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ اب براعظم کے وسطی حصے میں ایسے مقام بھی ہیں جو کہ سمندر سے 1600 کی جو ہے وہ کلومیٹر کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں، اور یہاں پہ آب و ہوا جو ہے وہ چونکہ وہ سمندر سے بہت دور ہیں اس لیے بری قسم کی آب و ہوا ہے، گرمیوں میں شدید گرمی اور سردیاں سخت سرد ہوتی ہیں۔ اب یہاں کی آب و ہوا پر جو دوسرا فیکٹر جو ہے وہ جو نمایاں اثر انداز ہوتا ہے وہ یہاں پہ گریٹ لیکس ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ 5 بڑی جو جھیلیں ہیں جو کہ تقریباً 1120 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہیں، ان میں جھیل سپیریئر، مشیگن، ہارن، ایری اور اونٹاریو، اور اس کے علاوہ خلیج ہڈسن جو ہے یہ دیکھیں، یہ خلیج ہڈسن جو ہے یہ کافی زیادہ یہاں کے موسم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اب کسی بھی علاقے کی جب ہم آب و ہوا پر اثر انداز ہونے والے عوامل دیکھتے ہیں تو ان میں درجہ حرارت، ہوا کا دباؤ اور بارش جو ہے وہ شمار کی جاتی ہے۔ اب ہم یہاں پہ الگ الگ مطلب دیکھیں گے کہ موسم سرما میں درجہ حرارت کیسا ہوتا ہے، بارش کیسے ہوتی ہے، کس قسم کے حالات پائے جاتے ہیں اور کیسی ہوائیں چلتی ہیں۔ اب براعظم شمالی امریکہ اور وسطی امریکہ نصف کرہ شمالی میں واقع ہیں۔ ان میں جنوری کا مہینہ سرد یعنی مہینہ ہوتا ہے سرد ترین، اور شمالی امریکہ کے اگر خطوط مساوی الحرارت والے نقشے کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ مساوی الحرارت کا خط جو ہے وہ براعظم کو اس طرح کاٹتا ہے کہ اس کے نصف سے زیادہ حصے کا درجہ حرارت جنوری میں نقطہ انجماد سے کم رہتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جنوری کے مہینے کا جو علاقے نصف کرہ شمالی میں ہیں، براعظم کے شمالی اور وسطی امریکہ کے علاقے، یہ خط اگر آپ دیکھیں تو اندرونی حصوں میں زیادہ نمایاں طور پر خم کھاتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ براعظم کا مغربی ساحل اس کے مشرقی ساحل کی نسبت زیادہ گرم ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر مغرب کی طرف سے یہ جو بحر الکاہل کے جو ہے وہ ایئر ماس جو ہے وہ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، پھر اس کے پاس سے جو ہے وہ جاپان کے علاقے کے پاس سے کیوروسو کے گرم پانی کی رو گزرتی ہے جو اس کے درجہ حرارت کو بڑھا دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد شمالی بحر الکاہل کی چھال جو کہ جاپان کی طرف سے بحر الکاہل پر سے گزرتی ہے وہ بھی برٹش کولمبیا کے ساحل کے ساتھ ساتھ بہتی ہوئی اس کے درجہ حرارت کو بڑھاتی ہے۔ ان دو عوامل کے علاوہ جنوب مغربی مرطوب ہوائیں جو بحر الکاہل کے اوپر سے گزر کر آتی ہیں وہ بھی مغربی ساحل کے علاقوں کے درجہ حرارت کو جو ہے وہ بڑھا کر گرم کر دیتی ہیں۔ اگر ہم شمالی امریکہ کے پہاڑی علاقوں کو بھی اس کی آب و ہوا میں شامل کریں تو براعظم کے 2/3 حصے کا موسم سرما کا اوسط درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کم رہتا ہے۔ انتہائی شمال میں ساحلی علاقے کا درجہ حرارت -20 ڈگری سینٹی گریڈ اور -30 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے۔ برٹش کولمبیا کے ساحل کے سوا تمام کینیڈا کا جنوری کا اوسط درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کم ہوتا ہے۔ کینیڈا کے کچھ حصوں میں چنوک ہوا جو موسم سرما میں درجہ حرارت بڑھا دیتی ہے وہ بھی چلتی ہے۔ چلیے آپ کا آج کا لیکچر اتنا ہی ہے، کل ہم پڑھیں گے کہ چنوک ہوا کیا ہے، یہ آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھا تھا کہ یہ کس قسم کی ہوا ہے، ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ بیٹا۔